السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے۔ آج ہے اسپیشل سیچرڈے، تو آج میں اپنی کہانی کے ساتھ ساتھ ایک سچے واقعے کا بھی ذکر کروں گا۔ تو اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آتی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میرا چینل کریپی سٹوریز کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے مندر کا درخت۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے کہانی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آج سے کافی سال پہلے ایک گاؤں میں دو قومیں رہا کرتی تھیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو کی۔ ایک دن ایک لکھاڑے کی کسی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، جس کا سارا شک پنڈت پر جا رہا تھا، تو لوگ اس کو مارنا چاہ رہے تھے۔ لیکن آگے کہانی میں جاننا یہ ہے کہ کیا وہ پنڈت اپنے آپ کو بچا پائے گا یا نہیں۔ تو آگے پوری کہانی سنیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ یقیناً آپ کو جان کر بھی مزہ آئے گا۔ ایک گاؤں میں کافی سال پہلے مسلمان اور ہندو دونوں بھائیوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں قومیں الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا کافی حد تک ساتھ دیا کرتی تھیں۔ گاؤں کی ایک طرف مسجد تھی تو دوسری طرف مندر تھا، جو کہ جنگل کے ساتھ لگتا تھا۔ اس مندر اور جنگل کے درمیان ایک درخت موجود تھا، جو کہ ہندوؤں کی نظر میں کافی اہمیت رکھتا تھا۔ ہندو اس درخت پر دھاگے باندھا کرتے تھے، جو کہ ان کی ایک رسم ہوتی ہے۔ ایک رات ایک مسلمان لکھاڑا اپنے ساتھ لکڑیاں لیے جنگل کی طرف سے آ رہا تھا۔ وہ اسی درخت کے پاس سے جیسے ہی گزرا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک سفید لباس میں عورت درخت کی سب سے اوپر والی ڈالی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی ہے۔ وہ اس عورت سے بولا، ارے او مائی، اوپر کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ عورت کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ آدمی اس عورت کو کافی آواز بھی لگاتا ہے، لیکن وہ عورت کسی بت کی طرح اسی ڈالی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پنڈت، جو کہ مندر میں تھا، وہ اس لکھاڑے کی آواز سن کر وہاں پر آیا۔ پنڈت اس آدمی سے بولا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی بولا، جناب، آپ کے درخت کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ پنڈت اوپر درخت کی طرف دیکھ کر بولا، اوہ استری، تم ہمارے پوتر درخت پر کیا کر رہی ہو؟ وہ عورت تب بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ اچانک سے درخت کے اوپر سے دو لیموں ان کے سروں پر آ کر گرتے ہیں۔ وہ درخت کے اوپر دیکھتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں دکھتا۔ پنڈت اور وہ آدمی حیران ہو گئے کہ کس نے درخت کے اوپر سے ان پر لیموں پھینکے ہوں گے۔ پنڈت وہ لیموں جیسے ہی اٹھاتا ہے، وہ لیموں اپنے آپ کالا ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر پنڈت گھبرا جاتا ہے۔ وہ بولا، لیموں کالے ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ اس مندر پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے۔ وہ آدمی بولا، کون ہو سکتا ہے جناب؟ پنڈت بولا، مجھے کچھ تنتر ودھیوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس نے ہمارے مندر پر کالا جادو کروایا ہے۔ پنڈت وہ کہہ کر وہاں سے لیموں لے کر چلا گیا۔ لکھاڑا ابھی بھی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ بولا، وہ عورت کہاں گئی؟ وہ جیسے ہی نیچے دیکھتا ہے تو وہاں وہی عورت کھڑی ہوئی تھی، جو کہ لکھاڑے کو ڈنڈا مار کر اسے مدہوش کر دیتی ہے۔ لکھاڑا خود کے سر پر ڈنڈا لگنے سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن وہ سفید لباس میں عورت اس کے سر پر لگاتار ڈنڈا مارتی رہتی ہے، جس وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب پنڈت اندر جا رہا تھا تو اس کو ایک مسلمان اور ہندو دوست دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بولے، پنڈت جی اتنی رات کو جنگل کی طرف سے کیا کر کے آ رہے ہیں؟ وہ پھر اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ صبح کو جب پنڈت مندر کے باہر آتا ہے تو وہ وہاں پر کافی لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ پنڈت قاتل ہے۔ پنڈت ان کو چپ کرواتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کسی کا بھی قتل نہیں کیا۔ وہاں مسلمان اور ہندو دونوں موجود تھے۔ وہی دو لڑکے جنہوں نے کل پنڈت کو وہاں دیکھا تھا، تو وہ بولے، کل ہم نے تمہیں جنگل کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت جب اس لکہارے کا قتل ہوا تھا، اور اس کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ موجود تھا جو کافی عجیب تھا۔ پنڈت بولا، میں نے لکہارے کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ ہاں، وہ مجھے ملا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو جان سے ہی مار دوں۔ پھر وہ پنڈت ان کو کل کا سارا واقعہ بھی بتاتا ہے۔ وہ بولے، لیکن یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پنڈت بولا، میں مندر کی شپث اٹھاتا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی آگے آ کر بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مجرم نہیں ہو؟ پنڈت بولا، اگر تمہیں ثبوت چاہیے تو آج رات میرے ساتھ مندر میں رکو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ وہی آدمی بولا، ٹھیک ہے، رات کو پتہ چل جائے گا۔ ہم میں سے کچھ لوگ تمہارے ساتھ مندر میں رکیں گے۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان میں سے 3 مسلمان بھائی اور 4 ہندو بھائی رکتے ہیں۔ پنڈت ان 7 سے بولا، تم یہیں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر اس درخت کی طرف دیکھنا، اور غلطی سے بھی مندر میں سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ جب تک میں نہ کہوں تب تک یہیں رہنا۔ پنڈت پھر کچھ تنتر ودیا کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ 7 اندر سے باہر درخت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے درخت میں سے ایک سفید لباس میں عورت نکلتی ہے۔ وہ عورت اپنے آپ ہوا میں اڑ کر درخت کی سب سے اوپر والی ڈالی پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ 7 وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر پنڈت ان کے پاس آ کر بولا، یہ ہے وہی عورت جس نے کل اس لکہارے کو مارا تھا، نہ کہ میں نے۔ ان 7 کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے۔ پھر پنڈت بولا، کل ہمیں اس درخت کو کاٹ کر کوئی اور پودا لگانا ہوگا، جس سے یہ آتما یہ درخت چھوڑ کر چلی جائے گی اور یہ جگہ پوتر بھی رہے گی۔ وہ پھر اگلے دن ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ عورت اس دن کے بعد سے کبھی بھی وہاں سے نہیں دکھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں۔ تو آتے ہیں آج کے سچے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میرے ماموں سے جڑا ہے۔ یہ ان کے ساتھ بچپن میں پیش آیا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک مندر ہے جو کافی پرانا ہے۔ وہ آج بھی وہیں اپنی اسی حالت میں ہے، لیکن بہت مخصوص لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وہ مندر دوسری منزل پر ہے، لیکن اس مندر کے نیچے اسکول ہے، اور اس مندر
کا راستہ بھی اسکول سے ہو کر جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ اس مندر سے نہیں بلکہ ہمارے محلے میں موجود ایک گھر کا ہے، جو کہ بالکل ہمارے گھر کے سامنے ہے۔ اب اس گھر میں کافی لوگ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا۔ تو میرے ماموں کے بچپن میں ہی شاید پیش آنا تھا اس میں۔ وہ اپنی امی یعنی میری نانی کے کسی کام سے اس گھر میں گئے تھے۔ وہ گھر کافی پرانا ہے، جو کہ آج بھی اپنی اسی شکل میں ہے۔ تو پھر وہ جیسے ہی اس گھر میں اندر گئے، گھر میں اندھیرا ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت رات کو لائٹ تھوڑی دیر کے لیے تقریباً 2 گھنٹوں کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو وہ جب بیٹھک میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اندر سے آواز سنی، جیسے کوئی انہیں بلا رہا ہو۔ انہیں تقریباً کوئی 2 یا 3 بار نام لے کر بلاتا ہے، اور وہ بھی آنٹی کی آواز میں جو وہاں پر رہتی تھی۔ تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو وہاں کچھ ایسا دیکھتے ہیں جس سے ان کی کافی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ کر گھر آ گئے، لیکن ان کی طبیعت کچھ دن تک کافی خراب رہی۔ انہیں کافی سخت بخار ہو گیا تھا۔ وہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صحت یاب ہوتے گئے اور ماشاءاللہ اب کافی تندرست ہیں۔ تو یہ تھا اسپیشل سیٹرڈے کا سچا واقعہ جو میرے ماموں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جن میں الگ الگ کہانیاں ہیں، وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اور ویڈیوز آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور چھوٹوں سے محبت بانٹیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔